بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وقت 4 سوال عوام کے ذہنوں میں کلبلا رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کیا بنے گا اور اس کے عمران خان اور اس ملک کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں۔ دوسرا یہ کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گا، اور اگر ایسا ہوگا تو کیا یہ حکومت اس دباؤ کو قبول کرے گی۔ نمبر 3، پی ٹی آئی اور فارم 47 والوں کے درمیان جو مذاکرات کی شنید آ رہی ہے، کیا یہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر ہوئے تو کیا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، کیا سیاسی صورتحال اور ملک کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، یا عمران خان کی رہائی کے امکانات بھی کہیں افق پر دکھائی دے رہے۔ ہم ان چاروں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام، میں نے 3 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، میں نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں ان بیٹوں، بھائیوں، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور سبسکرائب کرتے ہی چلے جا رہے۔ تو کمنٹس میں ایک بیٹی یا بہن کا اعتراض آیا کہ آپ نے بھائیوں، دوستوں اور نوجوانوں کا نام تو لیا ہے، ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا آپ نے شکریہ ادا کیوں نہیں کیا جنہوں نے آپ کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہ میں یہ نہ کر سکا، اب میں اس کا ازالہ اسی طرح کر رہا ہوں کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا 3 دفعہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اس موضوع کو لیتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، اس میں کیا بنے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے ولاگز آپ نے پہلے سنے ہیں تو جس وقت یہ مقدمہ منصہ شہود پر لایا گیا تھا، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بوگس ترین اور سب سے کمزور ترین، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے دھڑ کے نیچے لیگل لیگز نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں۔ حالانکہ آپ نے تب سے میں سنا ہوگا کہ یہ واحد کیس ہے جو 1 سال تک چلا، جس کے سارے تقاضے پورے کیے گئے، جس میں گواہ بگتائے گئے، جس میں جرح ہوئی، اور جس میں دونوں اطراف کے وکلا جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا، اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ سائفر کیس کیا اس کا بنا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بریت، اس کے بعد انہوں نے جو غلاظت کی، جس پہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، جس ذہن کی یہ اختراع اور ایجاد تھی اس پہ جتنا بھی تف بھیجا جائے وہ کم ہے۔ عدت کیس، اب عدت کیس بھی ٹھکانے لگ چکا، اور تو شاہانہ 1 کیس وہ بھی ٹھکانے لگ چکا۔ اب رہ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا یہ مقدمہ، جس کے بارے میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ توقع کرنا کہ عمران خان کوئی مالیاتی خرد برد کا سوچ بھی سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کے دماغ میں یہ رکھا ہے، نہ اس کی روح میں رکھا ہے، نہ اس کے اخلاقیات کے دائرے کے اندر یہ گزر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بدعنوانی کرے۔ وہ اتنا صاف، اتنا شفاف، اتنا ایماندار، اتنا امانتدار شخص ہے، لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ مقدمہ بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے، ایک یہ کچی پینسل جو میں نے پکڑی ہوئی ہے، اور 1-2 ٹکے کا صفحہ جو چاہے لکھ لے، اس کے بعد گواہ ان کے نام دے دیں، انہیں بلوائیں، جرا شروع کروا دیں، یہ سارا ڈرامہ۔ ہاں، ایک بات میں کہتا چلا رہا ہوں، وہ بھی ذرا سن لیجئے اور یاد رکھیے ناظرین کرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کے اندر کسی سیاسی مقدمے کا آج تک فیصلہ قانون اور انصاف کے مطابق نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو مجھے بتا۔ سیاسی مقدمات کے فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، اور اس وقت تو سیاست دوزخ بنی ہوئی۔ وہ وقت گزر گیا جب سیاستدانوں کو اور بلکہ حکمرانوں کو کچھ شرم و حیا ہوا کرتا، شرم و حیا سے آری۔ لہٰذا یہ توقع کرنا کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کا چھٹکارا ہوگا، وہ میں پھر کہتا ہوں ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جس طرح پنجابی کہتے ہیں کہ فلانی شے وٹ تے پئی ہے، عمران خان کی رہائی وہ وٹ تے پئی ہے، فتح وٹ تے پئی ہے، نوشتہ دیوار ہے، لوہے مکتوم وچ لکھیا گیا ہے، ہونی شدنی ہے، جڑی ہو کے رہنی ہے تے بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جب ہر کوئی اس خوف میں مبتلا کر رہا ہے
کہ جناب نہیں چھوڑیں گے، سائفر میں سزا ہو جائے گی، ہو جائے سزا، فرض کریں میں کہتا ہوں سزا ہو جائے، پہلے جتنے مقدمات اس پر قائم ہوئے عمران خان پر، ہر مقدمے نے اس کی عزت میں اضافہ کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے رومانس میں اضافہ کیا ہے، ہمدردیاں آسمانوں تک پہنچائی ہے اور جذباتی وابستگی بھی بڑھائی ہے۔ اگر اس میں سزا دے دیتے ہیں تو اس میں بھی عمران خان کے لیے خدا کے فضل و کرم سے عزت کے سامان ہی اللہ نے رکھے۔ ہاں، یہ سزا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ، تاکہ اگر باغ ڈور ہاتھ میں لے لینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان پر دباؤ ڈالتی ہے تو وہ کہیں گے جناب یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، مقدمہ ہے، اس میں ہماری عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو عدالتیں ہی چھوڑ سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا یہ ہماری ایک ساورن جو سٹیٹ ہے اس میں مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، سب فضول باتیں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے آرمی چیف کھاریاں کا دورہ کرنے گئے ہوں اور وہاں ایک دربار سجایا ہو جہاں کھاریاں کے سارے افسر اکٹھے ہوئے ہوں تو کسی میجر کو کہے جنٹل مین یو اسٹینڈ اپ؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نہیں اٹھتا بھائی؟ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کس پاکستان کی رگ پر امریکہ کی ایسے وہ انگوٹھے ہیں آہنی، وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ میں پولیٹیکل اکانومی کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ ان کی جرت نہیں، ان کی جسارت نہیں، ان کی اوقات نہیں کہ یہ انکار کرتے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا، ایک تو اس کی ذاتی پسندیدگی ہے، دوسرا وہ دنیا کے حالات سے واقف ہے اور عمران خان کے حوالے سے اسے کنسرنز بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی تعیناتی نہیں ہوئی تھی، تقرری نہیں ہوئی تھی، رچرڈ گرنیل نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ عمران خان کو رہا کر دو۔ کیوں رہا کر دو؟ اس لیے کہ ناجائز پکڑا ہوا ہے۔ یہ جنگ اور جیو والوں نے کیا کیا؟ یہ جنگ اور جیو اخبار نہیں ناظرین کرام، یہ گزٹ ہے جاتی عمرہ کا اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ISPR کو، جنگ اور جیو، اور اس کے تمام باقی سارے ذیلی ہے نظام۔ تو جب انہوں نے کوئی گندا سا ایک سوال اٹھایا رچرڈ گرنیل پہ تو اس نے دوبارہ ٹویٹ کر دیا ہے، میں کہا میں دوبارہ کہتا ہوں عمران خان کو رہا کرو، وقت آنے دے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں ان میں سے کوئی نظر نہیں آپ کو آئے گا، یہ سنا کرمنل کو ڈھونڈتے پھریں گے نظر نہیں آئے گا، خواجہ یورینل کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے تحلیل ہو گئے، کیونکہ ہیں ہی یہ تحلیل ہونے کے قابل۔ انتظار کیجئے، مارچ کا مہینہ میں نے قائم کیا ہوا ہے اور دعوے کے ساتھ کہتا چلا رہا ہوں کہ ان کا نام و نشان نہیں ملے گا اور عمران خان ایک فاتح کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہو۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ PTI اور فارم 47 کی حکومت کے مابین لگ یوں رہا ہے کہ جیسے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اگر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو یہ مذاکرات وہی کروا رہے ہیں جو انہیں لے کر آئے تھے فارم 47 کی بنیاد پر، اور اب وہ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ تنگ اس لیے آ چکے ہیں، نہ ان سے کچھ ڈیلیور ہو پا رہا ہے، دن بدن ان سے لوگوں کی نفرت اور لا تعلقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان پر جو غم و غصہ ہے عوام کو وہ سارے کا سارا GHQ کی طرف جا رہا ہے، اس کی دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ وہ جو سابق جنرلز ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، پاکستان برباد ہو جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا، اور ان کے اندر پاکستان کے لیے واقعتاً ہمدردی کے سمندر موجن ہیں، فوجی ہیں نا، بھلے سابق صحیح جرنیل ہیں نا، بھلے سابق صحیح، انہوں نے آپ کے آرمی چیف سے کہا ہے کہ بس بند کر دے، کافی ہو چکا۔ پوری کی پوری قوم ایک طرف ہے اور نفرت کا نشانہ یہ ادارہ بن رہا ہے جسے نہیں بننا چاہیے۔ ہندوستان کے آپ چینل دیکھ لیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میں بھی کہتا چلا رہا، خوفناک ترین جو پہلو ہوتا ہے کسی شخص کی ذات کے اندر، وہ غیر ضروری طور پر متحرک اس کی انا ہوتی ہے۔ آرمی چیف صاحب کو اپنی غیر ضروری طور پر متحرک انا پہ فار دا سیک آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن، اور اپنے نام کے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی غیر ضروری طور پر متحرک انا پر قابو پائے۔ رہی بات ناظرین کرام کہ یہ مذاکرات، ان مذاکرات کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن ایک جو سوال تھا کہ عمران خان بات ہی نہیں کرتا، کمیٹی بنا دی ہے، باقی سب کچھ جو ہے اگر اس کی استقامت کو دیکھنا ہے، اس کی جرت کو دیکھنا ہے، اس کے موقف پہ ڈٹنے کے انداز کو دیکھنا ہے،
تو کل جو قوم کو 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے عمران خان نے، جو اپیل کی ہے 7 نکات پر مشتمل، جس میں ساری کی ساری کہانی بتا دی ہے، وہ خود کہاں کھڑا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اس میں سے دیکھ لیں عمران خان کو آپ، عمران خان استقامت کا کوہ حمالی آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ مذاکرات بے نتیجہ رہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، چونکہ میں انہیں جانتا، یہ کتنے چھوٹے، کتنے گھٹیا، کتنے غلیظ لوگ ہیں جن پر مشتمل اس وقت لوگ حکومت آپ پر کر رہے ہیں۔ ایک ایک گھٹیا سے گھٹیا ترین شخص چن کر ملک اور قوم پر مسلط کیا گیا ہے اس وقت۔ اب میرا خیال ہے کہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے ہماری پاک فوج کے ان جنرلز کو جنہوں نے یہ سارا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہاتھ جمع رکھیے، ان نتائج کوئی نکلنے والے نہیں ہیں ان مذاکرات سے، بس یہ ایک نان پروڈکٹیو لیبر ہے، وہ کرتے رہے تاکہ یہ تاثر ظاہر ہو سکے کہ عمران خان جو ہے وہ تو بات ہی نہیں کرتا، تو بات کس سے کرے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف اور آخری پوائنٹ کی طرف، پھر میں اپنی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ 2-4 منٹ کے اندر پورے کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب آگے کہ کیا ایسے ہی چلے گا یا عمران خان کی رہائی کے امکانات ہے، وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی رہائی وہ وٹے تے پئی جائے انشاءاللہ العظیم۔ تیار رہیے، جڑے رہیے اس کے ساتھ۔ ایک ایسا لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس ملک اور اس قوم کو جس پر یہ ملک اور یہ قوم جتنا فخر کرے کم ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ یہ ٹٹو ٹرال قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اینکرز، سو کالڈ اینکرز بن کر خالی ٹین کے ڈبے گھی کے، یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے۔ میں اپنے طویل اور عمیق تجربے کی بنا پر کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے، استثنائی صورت ہے، عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، پاکستان ٹوٹ جائے گا ایک دفعہ پھر 1971 کی طرح۔ ناظرین اکرام، تو ملتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔